دربار لگا ہوا تھا، تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ ان کے سامنے ان کی رعایا دست بستہ کھڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طرف سے دوسری طرف تک سب پر ایک گہری نظر ڈالی۔ ہر طرف سکوت طاری تھا۔ جنوں، پریاں، چرند و پرند، کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ ہیبت سلیمانی کے سامنے چوں بھی کرے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، میں اپنے سامنے ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے باعث مجھے دکھائی نہیں دے رہا یا دربار سے غیر حاضر ہے؟ یکلا کئی نظریں ہدہد کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگیں، مگر کسی کو ہدہد نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ بولے، لگتا ہے ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اسے اس کوتاہی کی سخت ترین سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر ڈالوں گا، تاکہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ ہر طرف سراسیمگی سی پھیل گئی۔ تمام کو تشویش ہوئی کہ کہیں واقعی ہدہد کوتاہی کا مرتکب تو نہیں ہوا۔ ہدہد دربار سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا۔ اس کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں پانی ہوتا تلاش کر کے لاتا تھا۔ ادھر ہدہد نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اونچا اڑ کر دنیا کو دیکھوں۔ اس اونچی اڑان کے دوران اس نے ملکہ سبا بلقیس کے باغ کو دیکھا۔ وہ فوراً باغ میں پہنچا، جہاں اس نے اپنے ایک ہم شکل کو پایا۔ ہم شکل نے ہدہد سلیمانی سے دریافت کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ملک شام سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر اور انس و جنس و شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام ہوش و طیور ان کے مطیع فرما ہیں۔ لیکن تم نے نہیں بتایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ میں اسی شہر کا باسی ہوں اور بلقیس یہاں کی ملکہ ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا بہت بڑا ملک ہے، لیکن ہماری شہزادی بھی ملک یمن کی مالکہ ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو تو تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤں۔ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت گزر نہ جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے۔ اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو مجھ پر ناراض ہوں گے۔ اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو یقیناً وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ ہدہد سلیمانی کو یہ وجہ معقول لگی، چنانچہ وہ ان کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے ملک سبا کی خوب سیر کی، اور جب نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے دیکھ کر ناراض ہوئے۔ اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ بے شک حضرت، میں قصوروار ہوں، مگر اپنے قصور کی معافی چاہتا ہوں۔ ہدہد نے التجا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی خطا معاف کرتے ہوئے دیر کا سبب دریافت کیا۔ ہدہد نے بتایا، حضرت، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو اب تک حضور کے علم میں نہیں آئی۔ دراصل میں ملک سبا کی ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہاں کی حکمران ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، جو 30 گز کے طول و عرض کے ایک مقلل بجواہر تخت احمر پر بیٹھتی ہے۔ اس تخت کے پائے یاقوت وزیر جد کے ہیں۔ اگرچہ وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت اور آسائش میسر ہے، لیکن ملکہ اور اس کی رعایا خدا کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہیں۔ شیاطین نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے، اس لیے وہ گمراہی کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب ہدہد ملک سبا کا پورا حال بیان کر چکا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لے لیتے ہیں کہ تم کس قدر سچے ہو۔ انہوں نے ملکہ کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور اسے ملکہ بلقیس تک پہنچانے کا حکم دیا۔ ہدہد خط لے کر ملکہ کے محل میں آیا۔ محل میں داخل ہونے کے بعد وہ ملکہ کی خوابگاہ کے روشن دان میں جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ملکہ اس وقت خوابگاہ میں سو رہی تھی، چنانچہ وہ روشن دان سے اندر داخل ہو کر خط ملکہ کی چھاتی پر رکھنے کے بعد اسی راستے سے باہر آ گیا۔ ملکہ سبا جب نیند سے بیدار ہوئی
تو اپنی چھاتی پر پراسرار انداز میں ایک خط پا کر پریشان سی ہو گئی۔ اس نے خط کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر مزید پریشان ہوئی۔ ملکہ نے خط کھول کر پڑھا جس میں تحریر کیا گیا تھا کہ اپنی قوت اور طاقت پر ہرگز اتنا ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ خداوند برتر کے روبرو جھک جانا چاہیے، اسی کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ بلقیس نے فوراً درباریوں کو طلب کیا اور ان سے استفسار کیا، مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خط آیا ہے، اس سے پہلے کہ خط کی عبارت سناؤں مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ انہیں جانتے ہو، وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی ہاں، تمام درباری یک زبان بولے، ہم انہیں جانتے ہیں، وہ بہت طاقتور اور جلیل القدر فرما رواں ہیں، بلکہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں اور خود کو پیغمبر کہلواتے ہیں۔ درباریوں کے جواب کے بعد ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا خط پڑھ کر انہیں سنایا اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا جواب دینے کے لیے مشورہ طلب کیا، جس پر چند بڑے درباریوں نے عرض کی، ملکہ عالیہ، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے مرعوب ہونے یا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے، ہم بھی زبردست قوت و طاقت کے مالک ہیں، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم ہر خطرے کا مقابلہ بہتر طور پر کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب فیصلہ کریں گی ہم اس کی تعمیل کے لیے ہر لحظہ تیار ہیں۔ بلا شبہ ہم بہادر اور طاقتور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی بجائے فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ جنگ کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، فتح اور شکست۔ ظاہر ہے شکست کی صورت میں سخت ذلت و خواری سے سابقہ پڑتا ہے۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ چند ایلچیوں کو بیش بہا تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا جائے، اس بہانہ سے وہ اس کی جاہ و حشمت، شوکت و عظمت کا بخوبی اندازہ کر آئیں گی، جس کے بعد ہم بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت کے بادشاہ ہوئے تو ان سے لڑنا بے سود ہوگا، کیونکہ ایسے بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لہٰذا بلا وجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ملکہ کی رائے پر تمام درباریوں نے یک زبان اتفاق کا اظہار کیا، چنانچہ ملکہ نے چند ایلچیوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کر ایلچیوں نے ملکہ سبا کی طرف سے تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے تحائف پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ایلچیوں کو مخاطب کیا، جن قیمتی اشیاء سے تم مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے آئے ہو، اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے گراں قدر اشیاء میرے خدا نے اپنی رحمت سے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان بیش قیمت تحائف کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرا نصب العین نہ مال و دولت اور نہ ملک و حکومت ہے، بلکہ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں اور اسے ہر طرف پھیلانے کا متمنی ہوں۔ میری آرزو ہے کہ تمام لوگ خدائی احکام کے پابند ہو جائیں، اپنے یہ تحفے واپس لے جاؤ اور سنو، اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اگر میرے نصب العین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو میں ایسا عظیم الشان لشکر لے کر آؤں گا کہ اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس رد عمل پر ایلچی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، انہیں اس کی توقع نہ تھی، چنانچہ وہ تحائف سمیٹ کر فوراً واپس روانہ ہو گئے۔ واپس پہنچ کر انہوں نے ملکہ کو تمام رودات سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیبت اور شان و شوکت کا جو نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بیان کیا۔ ملکہ سبا پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ تو دولت کی ہرس ہے، نہ ہی خواہ جنگ چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد توحید کو پھیلانا ہے۔ چنانچہ ملکہ نے خود ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے تخت کو درمیانی محل میں منتقل کر لیا، جس کے چار اطراف ایسے ہی 7 محل تھے، جس کی دہلیزوں کو طے کیے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ بہت سی فوج محلات کی حفاظت کے لیے مقرر کرنے کے بعد ملکہ ایک بڑے لشکر لے کر بڑے تمتراک طریقے سے بہت سی فوج محلات کی حفاظت کے لیے مقرر کرنے کے بعد ملکہ ایک بڑا لشکر
لے کر بڑے تمطراق سے دربار سلیمانی کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تھا۔ سب درباری حاضر تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آنے کا علم ہوا۔ انہوں نے درباریوں کو مخاطب کیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے قبل لے آئے؟ ایک جن آگے بڑھا اور بولا، حضور، دربار برخاست ہونے تک تو میں لا سکتا ہوں، نہیں، یہ تو بہت دیر ہے، مجھے اس سے بہت پہلے ملکہ کا تخت یہاں چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ تمام درباری خاموش کھڑے تھے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم برخیا نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں اسے چشمے زدن میں لا سکتا ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے برخیا کو اجازت دے دی۔ برخیا پلک چھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا پرتپاک استقبال کیا اور اس کے لیے آرام و آسائش کی مختلف اشیاء مہیا کی۔ ادھر حرم سرا میں یہ اطلاع پہنچی کہ آپ ملکہ بلقیس سے نکاح کرنے کے متمنی ہیں۔ اس پر بیویوں نے کہا کہ ملکہ کی پنڈلیوں پر تو بال ہیں، وہ آپ کی بیوی بننے کے لائق نہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے مشاہدے کے لیے ایک بلوری فرش بنوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کے سین میں بہت بڑا حوض بنوا کر اسے پانی سے بھروا دیا اور اس کے اوپر صاف شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس اور عمدہ فرش بنوایا کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ دھوکا کھا جاتی تھی۔ دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے صحن میں پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا کو ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے پانی سمجھ کر کپڑا اوپر اٹھا لیا، جس سے پنڈلیاں ننگی ہو گئیں۔ عورتوں نے دیکھا تو واقعی ملکہ کی پنڈلیوں پر بال موجود تھے۔ چنانچہ اس کی تصدیق ہو جانے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ایسی دوا منگوائی جس کے لگانے سے یہ بال معدوم ہو گئے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ پر ایمان لے آئیں اور اجازت لے کر سبا واپس چلی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مسند حکومت پر بیٹھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا طول و عرض 36 کوس تھا۔ اس میں کام کرنے والی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں۔ اس مکان کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ اس مکان میں آپ نے اپنے لیے جو تخت بنوایا اس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ یہ تخت سارے کا سارا ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال و فیروزہ، زمرد اور مروہ ریت سے مرصع تھا۔ اس کے گردا گرد سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جس کی ڈالیاں سونے کی تھیں۔ ہر ڈالی کے اندر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک بھرا تھا اور خوشے انگور کی مانند تھے۔ تخت کے نیچے دائیں اور بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جس پر آدمی بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی تاج سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تھے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا اور طوطی اور طاؤس بھی خدا کے حکم سے اپنے اپنے پر پھیلا دیتے تھے۔ پھر ان سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب وہ تاج شاہی پر سر رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر مولک ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش زربفت بچھا دیں اور ان کے کناروں کے ساتھ ساتھ نہریں جاری کریں۔ جس مکان میں آپ کا تخت تھا وہاں کئی محرابیں تھیں جہاں پر عابد و زاہد بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر کے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ گھر میں پکا ہوا تمام کھانا غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، جبکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور اس کو فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے جو کو پیس کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شام کو بیت المقدس جا کر مسلمان
روزہ داروں اور غریبوں کے ساتھ روزہ افطار کرتے اور خدا کا شکر ادا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔